أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، بزرگان ملت، خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی ڈر نہیں، ولا ہم یحزنون، اور انہیں کسی چیز کا غم بھی نہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور وہ ایمان والے اور پرہیزگار ہیں، اور اللہ تعالی کسی چیز میں تبدیلی نہیں کرتا. ذالک هو الفوز العظیم، اور وہ بہت ہی عظمت والا ہے. اس آیت مبارکہ کے تحت اولیاء اللہ کو ڈر کیوں نہیں؟ ہر چیز اپنی اپنی جگہ ڈر رہی ہے. یہ اونچے اونچے پہاڑ وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ کوئی سنگ تراش نہ آ جائے. یہ بڑے بڑے تناور درخت وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ کوئی کلہاڑی لے کر نہ آ جائے. یہ چوپائے وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ کوئی بسم اللہ اللہ اکبر والا نہ آ جائے. چاند وہ بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں صبح کا سفیدہ نمودار نہ ہو جائے. لہذا کائنات کا ذرہ ذرہ ہر قدم اور ہر حال میں ڈر رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق، مگر اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر خدا کی ایک ایسی مخلوق بھی آباد ہے، ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ بے خوف بھی ہیں اور بے غم بھی ہیں. اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا. خوف، آنے والے زمانے کا کوئی ڈر کہ آنے والا زمانہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اس دور حاضرہ میں قدم قدم پر ایمان والوں کو ڈرایا جا رہا ہے. تمہیں ایسا کریں گے، تمہیں ایسا کریں گے، تمہارا حق تم کو نہیں دیا جائے گا. ڈر ہے، اور یہ سب سے زیادہ ڈر ہے
ان لوگوں کی موجودگی میں ہم تو اتنے پریشان ہیں، خوف کھائے ہوئے ہیں، ہمارے آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا؟ جہاں کوئی تنہا ملے قتل کر دے رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، وہ ہمیں ڈر ہے، اور گزرے ہوئے زمانے کا کوئی غم نہیں، اور ہے ان لوگوں کو جو دنیا دار ہیں۔ میری اتنی بڑی دکان تھی، اتنا بڑا میرا کاروبار تھا، سب چلے گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، اس کا غم ہے۔ مگر ایک مخلوق زمین پر ایسی بھی ہے جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، اور انہی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا الا خبردار، بے شک یہ اللہ والے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے قریب رہنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے قریب کیسے ہوئے؟ قرب ان کو کیسے حاصل ہوا؟ فاتبعونی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کے صدقے میں نبی کے بتائے ہوئے ذرے ذرے پر وہ لوگ عمل کرتے رہے۔ ان کا اٹھنا نبی کا طریقہ، ان کا بیٹھنا نبی کا طریقہ، ان کا مسکرانا نبی کا طریقہ، ان کا کھانا نبی کا طریقہ، ان کی گفتگو نبی کا طریقہ، ان کا سونا نبی کا طریقہ، ساری زندگی ان کی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا یحببکم اللہ، اب میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ پہلا دعویٰ جو تھا وہ ہمارا تھا، تحبون اللہ، اس اللہ نے کہا اگر ایسا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے نبی کے طریقے کو اختیار کرو۔ کر لیا۔ اللہ فرمانے لگا اب تم میرے نبی کے طریقے پہ آ گئے تو تم میرے محبوب ہو گئے، میرے لاڈیلے ہو گئے۔ اب جب تم میرے لاڈیلے ہو گئے تو تمہیں نہ گزرے ہوئے زمانے کا غم، نہ آنے والے زمانے کا ڈر، بے خوف اور بے غم ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہوئے؟ اولیاء اللہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈیلے۔ حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ کلام اللہ کا ہوتا ہے اور زبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ گویا محبوب خدا کی زبان پر مولا بولتا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے محبوب جو تم کہتے ہو وہ تم نہیں کہتے، زبان تو تمہاری ہے لیکن بولنا میرا ہے۔ فاتبعونی کی منزل پر آ گئے تو ہمارا بھی وہی حال ہوگا۔ ہم کچھ نہیں کہیں گے، صرف زبان ہماری ہوگی، بولنا پروردگار عالم کا ہوگا۔ آگے حدیث پاک میں سنا رہا ہوں، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور نقل ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور کی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الى عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته۔
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کو مت چھیڑو، اس کی بے ادبی مت کرو، اس کی دل آزاری مت کرو۔ اگر وہ تمہاری دل آزاری کی وجہ سے کپیدہ خاطر ہو گیا، تم سے ناراض ہو گیا، تو مولا تعالی پکار کے کہہ رہا ہے، اے میرے ولیوں کی بے ادبی کرنے والوں، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ عام انسان نہیں ہے، اس نے اتباع شریعت پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو فنا کر دیا۔ اب یہ نہیں ہے بظاہر یہ فلاں شخص نظر آ رہا ہے، مگر بباطن اس کے اندر خدا کی روح ہے۔ یہ عام انسان نے، اس کو تکلیف مت دینا، اس کو ستاؤ گے، ان کو گالیاں دو گے، ان کی شان میں گستاخی کرو گے، تو میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ہے یہ؟ اللہ والے۔ اللہ سے جنگ کرنے کی ہمت ہے تمہارے اندر؟ کشتی کر سکتے خدا سے؟ کون سی تلوار ہے تمہارے پاس جو لے کر اس سے جنگ کرنے جاؤ؟ نہیں کر سکتے۔ مقابلہ ناممکن۔ جب ناممکن ہے تو اللہ کے دوستوں کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ کیوں احترام کرو؟ ان کے اعضاء و جوارے میں جو طاقت کام کر رہی ہے وہ اس بندے کی طاقت نہیں ہے، اس کے اعضاء و جوارے میں خدا کی طاقت کام کر رہی ہے۔ یہ پاور کیوں آیا؟ اتباع نبوی پر عمل کرتے ہوئے 5 وقتہ نمازیں جو فرض ہیں اس کو بخوبی انجام دیتے رہے، اپنے وقت پر اس کو ادا کرتے رہے، وقت ٹال کر نہیں۔ جب وقت آ گیا کھڑے ہو گئے، عصر کا وقت آیا کھڑے ہو گئے، مغرب کا وقت آیا کھڑے ہو گئے۔ اور اگر آپ کی نماز چھوٹنے والی بھی ہے، وقت نکلنے والا بھی ہے، آپ کو وقت پر نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہے اور دل عشق رسول کا مدینہ بنا ہوا ہے، عصر کا وقت یا مغرب کا وقت نکلنے کی تڑپ ہے، دل بھی رو رہا ہے، آنکھیں بھی رو رہی ہیں، تو وہ مصطفیٰ ہیں، وہ جانتے ہیں مولا نے مصطفیٰ کو مالک بنا دیا ہے، وہ خالق ہے، میرے حبیب مالک ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت نے بڑے اچھے انداز میں میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ تو یہ ساری کائنات کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک عاشق رسول یعنی اتباع مصطفیٰ بن گیا تو محبوب سے کیا ہوا؟ وہ عاشق بن گیا۔ جب عاشق کی نماز چھوٹتی ہے، میرے مصطفیٰ اس عاشق کو پوری نماز ادا کرنے کے لیے وقت کو ٹالتے نہیں بلکہ وقت کو روک دیتے ہیں۔ اے میرے چاہنے والے، تو نماز ادا کر لے، جب تو نماز ادا کرے گا وقت پاس ہوگا، وقت کو بھی ٹھہرا دیتے ہیں۔ تو کھلی ہوئی مثال اس کی ہے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز عصر چھوٹ رہی تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم زانو اقدس پہ سر رکھ کے سو رہے تھے،
اور وقت عصر نکل رہا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں۔ مصطفیٰ نیند سے بیدار ہوئے، پوچھا اے علی کیا معاملہ ہے؟ عرض کرنے لگے کیا بتاؤں یا رسول اللہ، ایک طرف نماز خدا جا رہی تھی، دوسری طرف آپ کے استراحت کا خیال تھا، میں نے قربان کر دیا، نماز جاتی ہے تو جانے دیجئے، میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے استراحت میں خلل واقع ہونا نہیں دیتا۔ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب اتنی محبت تجھے مجھ سے ہے تو سورج کو واپس پلٹا دوں گا۔ سورج واپس پلٹا، میرے علی نے نماز پڑھی۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ اللہ والوں کی عظمت ہے، یہ ان کی بزرگی ہے۔ آگے کی حدیث انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔